اور خصوصاً کالو وال تو میرے محبوب ساتھی جناب قاری جاوید صاحب بما قافلہ تشریف لایا ہے اور کانفرنس کو رونق بخشی نے میں انہوں دا تہ دل نال سپاس گزار ہوں اور اسی طرح دوسرے ساتھی جڑے دور قریب تو آئے سب دا ایک بات جڑی ہے تھوڑے سامنے بہت بڑے ذیشان اور مقرر شعلہ بیان اور مقرر نکتہ دان قاری القرآن جناب مولانا علامہ قاری عطا اللہ حذیفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا علامہ قاری عطا اللہ حذیفی صاحب دا قرآن سن سو گئے تو واقعی کہہ سو گئے بھئی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں ان بلا تاخیر قاری صاحب مداوت دینا سٹیج تے ہوں اور خطاب شروع کریں۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اللہ نے انداز عطا فرمایا ہے حضرت حذیفی صاحب کو، تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کے جب کسی بات کی آپ کو سمجھ آئے انشاءاللہ یہ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اوپر ان کا قرآن دستک دے گا، تو آپ نے بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ساتھ آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ ہاں جی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ حضرت مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب جی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الذین اہتدوا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، اللہ دی توفیق اور اس دی خاص عنایت دے نتیجے دے اندر دعوت قرآن و سنت دی نسبت نال توحید و سنت دے اس عالی شان مرکز دے اندر اپنے مخدوم مکرم مولانا قاری جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا ابرار احمد صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی دے حکم تے اللہ نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ پروگرام دا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرساں مختصر وقت دے اندر دو چار گزارشات قرآن و سنت دی روشنی عرض کراں۔ اللہ اپنی خاص رحمت دے نتیجے دے اندر میرے واسطے سمجھانا آسان کرے، توڑے واسطے سمجھنا آسان کرے، سب نو مل کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اے چیز دنیا دے اندر کسے بندے اتے بھی ڈھکی چھپی نہیں، کوئی بھی اس تو لا علم نہیں، ہر بندہ جاندہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام سمپل جیا اگر سادے لفظائیں مشہور معروف لفظائیں بیان کیتا جائے تو ہر بندہ سمجھدا ہے کہ او پیغام ایو ہائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پیغام نو اللہ دے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے ذریعے دنیا تک پہنچایا، اور اضافہ اس دیتے اللہ نے اس چیز دا فرما دیتا کہ قرآن چونکہ تعلیمات احکام علم رحمت اللہ نے ایک ہی تھی کہ اس علم دی عملی شکل رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ دی شکل سانو نصیب فرما دیتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے پیغام مصطفیٰ۔ یہ دیاں تفصیلات ساریاں وہ قرآن چل، پھر اس قرآن دے انہا احکامات دی تفصیلات دے اتے عمل دا نمونہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اندر موجود ہے۔ دوبارہ دہرانا، پیغام مصطفیٰ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پیغام مصطفیٰ دی تفصیل کی تھے قرآن اور قرآن مجید دی تفصیلات دی عملی شکل عملی نمونہ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اور آپ دی سنت دے اندر ہے۔ تو ہون ایک پیغام مصطفیٰ دے عناصر ترکیبی جڑے اجزائے ترکیبی جدے نال اے تشکیل پایا دنیا دے سامنے آیا، وہ پھر ایو نظر آن دن قرآن اور سنت، قرآن اور اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی توفیق نال دو چار گزارشات عرض کرن دا ارادہ ہے۔ سب تو پہلے لا الہ الا اللہ، پھر دو چار گلہ محمد الرسول اللہ تے، پھر انشاءاللہ دعا تے وقت آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلاصہ میں تو دس دیتا ہے، اے مولانا بڑا مبالغہ پہ کر دیا ہے میرے بارے، میں تو کوئی خطیب نہیں تے نہ کوئی میری اتنی خاص آواز تے نہ کوئی انداز، بس اے استاداں دی دعاواں دا نتیجہ ہے اللہ دے دربار وچ۔ اب اس دی خاص رحمت دے نال کوئی قبولیت دی علامت یا جو بھی ہے میں اس قابل نہیں ہاں، بہرحال اللہ نے چونکہ اتھے بٹھایا ہے تا دو گلہ عرض کرساں۔ سب تو پہلی گل لا الہ الا اللہ، سمجھ دے پہ ہو نا؟ میری عادت انہیں میں تقریر سبق دی شکل اچ کرداں تاکہ خلاصہ جا بنا کے توڑے سامنے پیش کراں، ساری تقریر بھولی ونجے تا کم از کم تو دو چار نکتے اگر یاد رہے ونجن تا توانو اصل تقریر دا خلاصہ اور اس دا موضوع یاد راسی انشاءاللہ۔ سب تو پہلا لا الہ الا اللہ، اتھوں پیغام مصطفیٰ شروع ہویا۔ جس دن فارام دی چوٹی تے پہلے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے سامنے اے پیغام رکھیا، اتھوں شروع کیتا نا، اس تو پہلے تا کوئی پیغام نہ، نبوت ملی اور اللہ دے نبی اپنی ساری قوم نو جمع کیتا اور جمع کر کے اللہ دا پیغام انہوں نے سنا چھوڑیا۔ وہ اتھوں شروع ہو رہے آئی، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور دنیا جہان والے ہو، میرا پیغام ایوے توڑے سامنے جو تسا پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحو، تسی کامیاب ہوئے سو، کامران ہوئے سو۔ فلا اس کامیابی نو آدن جدے چھ دنیا دی بھی کامیابی ہوئے تے آخرت دی بھی کامیابی ہوئے۔ فلا عربی دا لفظ ہے نا، صرف ایک کامیابی نہیں، دنیا آخرت دی اکٹھی کامیابی نو کیا دن عربی ہے فلاح۔ تا اتھوں اے سمجھ بھی آگیا کہ پیغام مصطفیٰ دے اندر ہی دنیا آخرت دی کامیابی۔ اگر ساڑھے وچوں ہی کوئی بندہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب تے کامران ہونا چاندہ ہوئے تو اس نو دائیں بائیں ہور کسے چیز یا ہور کسے پیغام وال توجہ کرن دی ضرورت نہیں، اس سدھائی ادھائی توجہ کرے اسے پیغام والے پاسے جس پیغام نو پیش کیتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً او بندہ دنیا اور آخرت دونوں میدانہ وچ کامیاب ہوئے۔ ہن سمجھو کہ چونکہ کامیابی اس نال معلق کر دیتی کہ جے دے کول ہور سارا کچھ جے لیکن اے شے کوئی نہیں، وہ ناکام ہے تے ہور بھامیں کوئی شے نہ ہو، بس دنیا دا مال عہدہ ڈگری سونا چاندی پیسہ شہرت دولت عزت کئی شے نہ ہوئے
پیغام مصطفیٰ نو اگر اپنے سینے جگہ دے لئیس تا او بندہ کامیاب ہے، او دنیا چی کامیاب ہے، انشاءاللہ آخرت چی کامیاب ہے۔ آج ساڑا مین پرابلم ہی ہویا سنجینا جیڑے چیزیں دی زیادہ اہمیت ہے نا قرآن و سنت ہے، اسا انہاں تو منہ وٹائی ودیاں دوراں، انہاں تو پتہ نہیں کیوں دوراں، کیوں غافلاں، اور جنہ چیزیں نال کوئی دنیا آخرت دا فائدہ اتنا تعلق نہیں رکھدا، بالخصوص آخرت دا، لوگ انہاں مستن مگن غافل۔ اللہ اللہ۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے نا، علی میاں رحمہ اللہ بڑے کمال دے مفکر گزرے، جنہوں مطالعہ شوق ہے انہوں نے کتاباں پڑھیاں کرو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی ایسے علماء خال خال نظر آندن کدائیں، ایسی سوچ، ایسا نظریہ، ایسی فکر۔ ایک جگہ تے وہ گل سمجھاندیاں ایک واقعہ لکھ دیں، بھئی بیلی دوست آئیں دو چار رلے تے ایک دیڑے پروگرام بڑے ہونے دریا دی سیر دا، تے دریا دی سیر جو کرن گئے کشتیش بیٹھے تے انہیں بابا نا ملا انہوں چھڑیں دن جی میں نوجوانہ دی عادت ہوندی، بابا تو کتنا پڑھے ہو یہاں، سائنس پڑھی، جغرافیہ پڑھیا، میتھ پڑھی، بائیو پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بابا کہ میرا بچہ میں تا انہا چیزیں دے نا ہی نہیں کدی سنے تے میں تا کوئی شے نہیں پڑھی تے میرا تا ایو کم کاجے۔ او آکھیں لگے خیر بابا تو تا ادھی زندگی ونیائی، جے تو اے نہیں پڑھے آتا تو ادھی زندگی ونیائی۔ بابا چپ کر گیا، آگے چل کے جو این دریا دے درمیان جو کشتی پہنچی، اللہ دا کرنا انجو ہویا کہ کشتی بھمرے چاہ گئی، تے جو کشتی بھمرے چاہ آئی تے ہون بابے آکھیا میرے پتروں اگے تُسا میرے کل پوچھ دے رہے ہو تو میں جواب دیتے ہیں، تے ہون ہے کہ میں گل پوچھنی ہے اگر ناراض نہ ہو تو کہن جی بابا، تے بابے اور آکھیا جو تُسا ویدے پہ ہوا ہے گرداب بچ کشتی پھس گئی ہے تے طوفان ہے تے توڑے چو کسے نو تیرنا آندہ تیراکی کوئی بندہ سکھ ہویا؟ وہ آکھنے لگے نہیں ایسا تھا کوئی تیراکی شرک۔ تے بابے آکھیا تُسا میرے کل بڑیاں چیزاں پوچھیاں، سائنس، جغرافیہ، بائیو، کیمسٹری تے علوم تے فنون سب کچھ، تے میں آکھیا نہیں تے تُسا آکھیا ادھی زندگی تو ونجائی، تے میں آدھاں جے تُسا سب کچھ پڑھ لے آئے تے تیراکی تے تیرنا نے سکھیا تا آج تُسا پوری زندگی ڈوبائی اتھائیں اس گرداب بچو تا اوہ باہر نکل سی جنو تیرنا آندہ ہو سی، جیڑا تیر نہ سکسی او تا اید جو کدی باہر نکل نہیں سکدا۔ چنانچہ بابے اور ہماری چھال تے او تیر کے باہر نکل گئے، علوم تے فنون تے بائیو تے کیمسٹری تے جغرافیہ تے عہدے تے منصب تے ڈگری تے سونے تے چاندی والے ڈب گئے۔ کیوں؟ انہاں دے کول ہر شے ہائی، جڑی شے پار لاونا او کوئی نہیں، او ہائی تیراکی۔ ساڈا او حال ہے، اساں عہدہ لے لیا، منصب لے لیا، ڈگری لے لئی، تعلیم حاصل کر لئی، کاروبار چمکا لیا، مکان بنا لیا، ڈھور ڈنگر مال متا سب کچھ جمع کر لیا، کائنات دی ہر کامیابی اساں لے لئیے، لیکن سن اے فکر نہیں یار جس شے سانو کامیاب کرنا ہے اساں ادھے تا توجہ کیتی کوئی نہیں، کدائیں اوہ نتیجہ نہ نکلے، کیونکہ علوم و فنون نے آخرت دے اس امتحانی چو کامیاب نہیں کرنا، آخرت دے اس امتحانی چو کامیاب کرنا ہے تا پیغام مصطفیٰ کرنا۔ اس دی مثال وہ تیراکی علی نے، اے جس کل آ گیا او دنیا چیو دا بیڑا پار تے آخرت چیو دا بیڑا۔ لا الہ الا اللہ، اے پیغام مصطفیٰ کہ وعدہ کیتا اساں اپنے اللہ دے نال، ایو وعدہ کیتا لا الہ الا اللہ، وعدہ ایو کیتا ہے اساں اپنے اللہ دے نال، گواہ ہو جا تیرے سوا اساں کسے نو الہ نہیں مننا۔ ایک کلمہ توحید ہے تے توحید دا کلمہ
ہر بندہ پڑھدا ہے لیکن بدقسمتی ایو ہے کہ توحید دا کلمہ بھی پڑھ دین تے اس دے اندر کیتے ہوئے معاہدے تو ہی باخبر نہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اللہ. شاید دنیا شرک اس وجہ تو موجود ہے کہ اساں اللہ دے نال جڑا وعدہ کیتا ہے وہ صرف زبانی کلامی کیتا ہے, او دے اندر جڑی روح ہے نا او دا سانو کوئی پتا. ہر شے دی ایک ظاہری شکل ہوندی نا تے ایک او دے وچ ہوندی روح, اسے نال ہی او دی کوئی ویلیو ہوندی. ویکھو نا ہن کاغذی جو شیر ہوئے پلاسٹک دا بنے ہویا کھڈاونا شیر دی شکل چیتے دی بھیڑیے دی, انہوں بچہ ہی ٹھوکر مار کے اڑا دیندہ ہے پران ڈھا دیندہ ہے. تے جے پتہ لگ بنجے جو ایتھے دو دیچ آ گیا اصلی شیر تے اتھائی ہے مسیح علیہ پاسے ارال آ رہا ہے, شاید ساڑھے چو اتھے کوئی بھی نظر نہ آوے. حالانکہ ہے اے بھی شیر دی شکل ہے او بھی شیر دی شکل, فرق کیڑی شے طاقت اور اصل چیز جیڑی ہے ویلیو جس نال بڑھ دیئے او حقیقت ہون دیئے اصل ہون دیئے روح ہون دیئے. اساڑے کو حقیقت کوئی نہیں اصل کوئی نہیں روح کوئی نہیں. اساں ڈھانچے لئی ودیاں اسلام دا ڈھانچہ ساڑے کو لے نماز دا ڈھانچہ ساڑے کو لے ہیں انیار شریعت دے ہر احکام دا قرآن دا کلمہ دا نماز دا روزے دا حج دا زکاة دا ذکر دا ہر چیز دی ظاہری شکل ہے تے او دے اندر جڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے اصل جدے نال روح ہے جدے نال ویلیو ہے جدے نال حیثیت ہے جدے نال قیمت ہے او ساڑے کل موجود کوئی نہیں. علامہ اقبال بھی آدھا نا کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور اقبال بڑا اپدیشک ہے, دل باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. آج ساڑی او حالت ہے ہر معاملے چاہساں انہیں کوئی او دی ظاہری رسم تے شکل تے ڈھانچہ لئی ودے ہاں, او دی جڑی اصل حقیقت ہے دن بدن اساں اس تو محروم ہوندے جا. تو میں گل شروع کی تھی لا الہ الا اللہ تو اے دی ظاہری شکل تا ساڑے کول ہے لیکن لا الہ الا اللہ دے اندر پیغام مصطفیٰ کیڑا ہے او دا عوام نو اکثر پتہ ہی کوئی نہیں. تو جے کو بہوں یہ احسان چکرے تے او دا معنی سمجھی ودو ہوئے تو او کی میں معنی کرے سی وہ اکسی لا الہ الا اللہ اللہ خالق ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, لا الہ الا اللہ اللہ مالک ہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, لا الہ الا اللہ اللہ رازق ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں, لا الہ الا اللہ اللہ نے آسمان بنائے اللہ نے درخت بنائے اللہ نے پرندے بنائے اللہ نے پہاڑ بنائے اللہ نے زمین آسمان درخت شجر. لا الہ الا اللہ دا معنی ہے وہ ایو سن دے ہو نہارے لے سمجھو ذرا میں گل دلائل نل کرے سا قرآن میرے کول پیا سن لو صحیح ایک باری. اے لا الہ الا اللہ دا معنی نہیں تے میں انج اگر آکھاں چاہ جو ایک غلط معنی ہے تا بھی میں ٹھیک آدھا پیا. اے لا الہ الا اللہ دا صحیح معنی نہیں کہ اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر ہے متصرف ہے. یہ صحیح کیا صحیح معنی ہے لا الہ الا اللہ دا سنو. لا الہ الا اللہ اس دا اصل درست مطالبہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو لوں کیتا او اینا صفات ربوبیت والا مطالبہ کوئی نہ, کیونکہ توحید دو طرح دی ہوندی ہے, ایک ہوندی ہے ربوبیت والی توحید, دوئی ہوندی ہے الوہیت والی توحید. ظاہراً لفظ اوکھے حسین لیکن ہیں آسان. رب تو ربوبیت الہ تو الوہیت یہ دو طرح دی توحید ہے. کلمے چھتا کیڑی توحید دا اللہ نال وعدہ کر دیا ایو سمجھنا نے تے اے انہیں ہونے 5 منٹ ہی تو انہوں پتہ لگا ویسے جو لا الہ الا اللہ دا اصل معنی کیا ہے.
توحید کتنی ہوں دیاں جی؟ کتنی قسمہ توحید دیاں؟ سارے بولو، اچھا بولو۔ ربوبیت رب علی توحید، الوہیت الہ علی توحید۔ کلمے دے اندر مطالبہ ربوبیت والی توحید دا نہیں، اے ساری ربوبیت رب اسے نو آدن پیدا کرے پالے، ہر ضرورت دا ذمہ وار بنے، وہ رب ہوندہ ہے۔ لکھیا اہل لغت نے ایو مانا، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام۔ وہ رب ہوندہ ہے جڑا اول چیز نو پیدا کریں، پیدا کرن تو بعد درجہ بدرجہ مرحلہ بمرحلہ جتھے جڑی شہدی انہوں لوڑوں میں وہ چیز اس نو پہنچاندہ روے، پالدہ روے۔ جس جگہ دیوتے جڑی شہدی لوڑے وہ چیز اس نو باہم پہنچاندہ روے، پہنچاندیاں تے پالدیاں جس چیز نو کمال دی حد تک پہنچا دے وے اس سے نو رب آکھیا ویندہ ہے۔ تے اللہ اکبر، ایو صفات ربوبیت پیدا کرنا، پالنا، کھلاونا، پلاونا، جتنیاں صفات ربوبیت انہا چیزاں دا مطالبہ اللہ کلمے وچ نہیں کیتا۔ تساں آکسو کیوں نہیں کیتا؟ جواب اللہ دا قرآن دیندہ ہے۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے اے جڑے مکے دے مشرکان اے پہلے بھی مندیان جو رب تک اللہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ۔ او میرا پیغمبر اگر تسی انہاں کولوں پوچھو کہیں تانوں پیدا کیتا ہے، تانوں پیدا کرن والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے اکشن سن پیدا تھا اللہ کیتا۔ اچھا انہاں کول دعا سوال کرو مشرکاں کولوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان و زمین نو کہیں بنایا؟ اے اکشن لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں بنایا؟ اللہ بنایا۔ اچھا انہاں کول تیسرا سوال کرو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے آسمان تے زمین نو کہیں بنایا؟ تے سورج تے چند نو کہیں بنایا؟ دن تے رات کون بدل دا؟ تے اے اکشن لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ بنایا۔ اچھا انہاں کول اے پوچھو مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان تے زمین تو روزیاں کون دیندہ نے؟ رازق کون ہے؟ اے مشرک اکشن اللہ۔ انہاں کول اے پوچھو اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، توڑے کناں دا، اکھاں دا، دلاں دا مالک کون ہے؟ اے اکشن اللہ۔ اچھا انہاں کول اے پوچھو مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے چو مردہ تے مردے چو زندہ کڈن والا کون ہے؟ اے اکشن اللہ۔ سورہ یونس 11واں پارہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا انہاں کو لے پوچھو مَن یُدبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات دی ساری تدبیراں کون کردہ رہندا؟ اے اکشن سَیَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کردہ رہندا۔ اچھا انہاں کو لے پوچھو مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ وَلَا یُجَارُ الْغَرْض۔ یہ ساریاں گلہ اللہ قرآن دسیاں، سورت قصص چاہ کے ویک، سورت یونس چاہ کے ویک، سورت عنکبوت چاہ کے ویک، اور انہیں اور کئی مقامات تے اللہ نے اس موضوع نو پھیلایا۔ سمجھ آ گئی کہ اے جڑی رب والی توحید ہے نا، پیدا کرنا تے پالنا تے اسمانن بڑھاونا تے زمینن بڑھاونا تے دریا تے سمندر چلاونا تے اے کھلاونا پلاونا تے اے جتنیاں چیزاں ہیں پیدا کرن والیاں، ربوبیت والیاں، پالن والیاں، اے مکے دے مشرک پہلے ہی مندیاں جو ایک اللہ رب ہے تے جڑی شے او پہلے ہی مندن، اس دے منواون دی کوئی لوڑ ہے؟ وہ جڑی شے بندہ پہلے منی کھلوتو ہوئے او تو نہیں نہ منوائی ویندی، منوائی تا کوئی ہور شے ویندی۔ اچھا اے تو پہلے مندن مڑ اللہ دے نبی انہاں دے کولوں کے منوایا، مطالبہ کے کیتا، ایو اصل لا الہ الا اللہ پیغام مصطفیٰ، اور اے ہے توحید الوہیت۔ اے کیڑی توحید ہے؟ توحید زور نال بولو،
الوہیت الہ والی توحید رب والی توحید اللہ دے نبی نہیں منوائی. کیوں نہیں منوائی؟ کیونکہ او پہلے ہی مندیان تے کیڑی توحید دا انکار کر دیان. او ہائی الوہیت والی توحید. الوہیت والی توحید کیڑی ہوندی ہے؟ وہ ہوندی ہے الوہیت والی توحید جس دے اندر ساریاں عبادتاں ہومن کے دے واسطے. تو انہوں ہجے بھی سمجھ اگر نہ آئی ہوئے تو میں ایک سمپل جیا آسان دو لفظ بولنا ہون ضرور آوے سے. توحید ربوبیت ہوندی ہے اللہ دے کام میں افعال خدا بندی جیڑا او کردہ رہندا ساڑھے واسطے پیدا کردہ ہے پالدہ ہے بارشاں بدل سردی گرمی سورج چند ستارے پہاڑ حشرات جمادات حیوانات فلکیات شمسیات علویات سفلی ساری کائنات ذرہ ذرہ لم تروا ان اللہ سخر لکم اور دیکھتے نہیں ہو تمہارے رب نے تو تمہارے کام میں لگا دیا ہے ہر اس چیز کو ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہاری ڈیوٹی کر رہی ہے جو چیز زمینوں میں ہے وہ بھی تمہاری ڈیوٹی دے رہی ہے. اے جیڑے کم اللہ ساڑھے واسطے کردہ اے وے ربوبیت. ہون سنو تے جیڑے اسی کرنے ہوندے نا عبادت دے نا تے اللہ واسطے انو آدن الوہیت. جے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تو اس تو ڈھیر میں سوکھا کاری نہ سکتا بس آخری درجہ سمجھاون دا. ہون سنو ذرا مطالبہ کے میں لا الہ الا اللہ. اور دنیا والے ہو تو سب مندے ہو کہ سانو پیدا کرن والا وہ اللہ کھلاون تے پلاون والا وہ اللہ آسمان تے زمین نو بناون والا وہ اللہ بدلاں تے ہواواں نو چلاون والا وہ اللہ فصلاں اگاون والا بھی وہ اللہ. اے تو سب منتے ہو کہ سارا کچھ کرن والا کلا اللہ. ہون میرا مطالبہ اے لا الہ الا اللہ. عقل نو ہاتھ مارو جدا اے سارا کچھ کرن والا میں کلا اللہ. تمڑ مطالبہ اے وے جو تو بھی جڑا کچھ کرنا ہے تو بھی کرتا کلے اللہ دے ناتے. تو بھی جو کچھ کردہ مڑ عبادت دے ناتے تو بھی کر اسے واسطے جیڑا سب کچھ کردہ تیرے واسطے. کیڑی سونی ایک فطرتن توحید دا یہ مسئلہ ہے. تے اے سن لو اے دے واسطے نہ کوئی ڈپلومہ کرن دی لوڑ ہے نہ اے دے واسطے کوئی کورس کرن دی ضرورت ہے نہ اے دے واسطے کوئی علوم تے فنون تے کسے وڈے جامعہ تے مدرسے داخلے لین دی لوڑ ہے. اے ہر بندہ سمجھ سکدا مسئلہ توحید. شہریے تامی من سکدا ہے دیہاتیے تامی سمجھ سکدا ہے عالم تامی سمجھ سکدا ہے جاہل تامی سمجھ سکدا ہے. جیڑا الف نو کلی نہ جاندہ ہوئے او بھی مسئلہ توحید سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس مسئلے نو اللہ علم تے موقوف نہیں رکھیا. دلائل تا دتن حجت تام کرن واسطے لیکن زیادہ تر اللہ نے اس مسئلے نو سمجھایا ہے قرآن اچھ دلائل عقلیہ نال. یعنی جس بندے دی عقل سلامت ہے او کدی بھی اللہ دی توحید دا منکر نہیں ہو سکتا. تے جڑے شرک ودے کر دن انہاں دی عقل اپنی جاتے نہیں رہی. انہاں نو اتنی سوکھی جئی گل سمجھ نہیں آندی پئی. ہن ویکھو او میں الوہیت آکھی ہے نا جو اللہ کردہ سب کچھ ربوبیت تے جو کچھ اساں کرنا اللہ واسطے اے الوہیت. تے ہن میں ہور طریقے نال بھی سمجھا سکدا تو انہوں جے تو انہوں اید نال بھی سمجھ نہ آوے تو میرے ہتھوں نو ویکھو اے جو کچھ اتو تھلے آ رہا ایک وے ربوبیت تے جیڑا کچھ تھلوں اساں اتے گھلنا اے الوہیت. ہون کیڑی توحید اللہ منوائی ہے لا الہ الا اللہ اے اتو تھلے آلی نا اے پہلے لوگ مندے آن جو اتو تھلے سارا کچھ بھیجنا لگا ہونے. جس توحید دا مطالبہ کیتا ہے لا الہ الا اللہ جیڑا مسئلہ اللہ نے ساڑھے کلوں منوامن دا مطالبہ کیتا ہے او اے وے
کہ تساں بھی سارا کچھ کرو تا کلے اللہ دے نام ہون جڑے بندے سارا کچھ کر دیں اے ہون ترائے قسمت بندے یا زبان نال کر دیں یا بدن نال کر دیں یا مال نال کر دیں تھوڑی جی میں تفصیل عرض کرے سے اللہ اللہ بدن دے نال سب تو بڑی عبادت بندہ کردہ ہے سجدے والی جلے سجدہ کردہ ہے تے بدن نال ہی کردہ ہے نا ایو پیغام دیتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار دلیلہ نو ایک باری پیچھا رکھ دیو میں آدھا عقل استعمال کر المساجد للہ اللہ قرآن جو سورہ جن چاہتا ہے جو مسجدہ صرف اللہ دیاں مسجدہ آئے جڑیاں توڑے سامنے کھلوتی ہیں انہاں نو آدھے ہو نا مسجدہ اللہ دے للہ اے صرف کس دیاں لا تدعو مع اللہ احدا پس نہ پکارو دے نال ہور کسے نو نہ پوجا پاٹ کرو اس دے نال ہور کسے دی کیوں فرمایا ان المساجد للہ او انسان آپ سوچ جی میں اے مسجدہ میرین ان یار مساجد دا ایک ہور معنی مفسرین کیتا اسے مساجد نو اس میں اللہ چا بنایا تے آکھیا مساجد دا دوسرا معنی ہے سجدے آلے آزا حدیث جاندہ ہے حضور فرمایا اللہ میں نے حکم دیتا ہے 7 ہڈیاں تے سجدہ کرن دا 2 پیر 2 گھٹنے گوڑے 2 ہاتھ کتنے ہو گئے 6 7ویں آئے ہڈی انہا 7 ہڈیاں نو آدن مساجد سمجھ آ رہی ایک آئے مساجد مسجدہ دعا مانا مساجد دا سجدے آلے آزا سمجھ آ رہی ہن سنو اے سجدے آلے آزا نو آکھیا ویندہ ہے مساجد تے اللہ فرماندہ ہے ان المساجد للہ اس سجدے لے آزا میں اپنے سجدے واسطے بڑھائیں اور قبران تے جھکن والے درباران تے مزاران تے جھکن والے اپنی پیشانی نو غیر اللہ دے اگے جھکاون والے کسے قبر دے اگے شجر دے اگے گھوڑے دے اگے یا گدھے دے اگے یا کسے زندے دے اگے یا مردے دے اگے کسے فرشتے دے اگے کسے جن دے اگے کسے نوری تے ناری تے عرشی تے فرشی دے اگے اور جڑے ویلے تو جھکانا ہے کدی سوچ لیا کر جو ان المساجد للہ میرا اللہ تعالیٰ جو انہا آزانوں میں اپنے سجدے واسطے بڑھایا مر سوچیا کر اے کتنا وڈا ظلم کرے نئے کہ انہا آزانوں ہور دے سجدے دوتے جھکے نئے حالانکہ تیرے اندر عقل ہو گیا تو تینوں سمجھ آونیا جدا انہا آزانوں اللہ نے اپنے سجدے واسطے بڑھایا ہے مر میرا عقل ایو آدھا ہے کہ انہا آزاد نال مر میں سجدہ کرنا ہے تا کلے اللہ لا اور میں اندر سبھلہ یہ توحید اوکی ایک کوئی شے نہ پڑے ہوئے تامی اگر انہا چیزیں تے غور کر لوے اتھائیں بیٹھے ہیں ہونے اللہ توحید دی نعمت نصیب فرما اگلا معنی مساجد دا تیسرا معنی اس میں ظرف اس میں مکان یعنی مساجد دا تیسرا معنی سجدے آلیاں جگہ سجدے علی جا کیڑی ہوندی زمین آنکھوں کے وے او جعلت لی الارض مسجدن و طہورا
اے وی عظمت مصطفیٰ میرے نبی کریم نو اللہ نے کئی خاص درجے دیتے ہو یار جی میں اللہ نے میرے نبی کریم نو ساقی کوثر والا درجہ دیتا اور جی میں رحمت للعالمین والا درجہ دیتا اور جی میں شفیع المذنبین والا درجہ دیتا اور جی میں شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا امام الہدا والا درجہ دیتا اور جی میں صاحب قرآن صاحب شفاعت صاحب معراج تے صاحب کوثر والا درجہ دیتا اور جی میں اللہ نے میرے نبی کریم نو اے سارے درجے دیتے آن انیار ایک وڈا درجہ اللہ میرے نبی نو تے خصوصیت اے دیتی آئی اور میرا نبی اس ساری زمین نو میں تیرے واسطے مسجد بنا چھوڑے آئے جتھے تو اڈا دل کرے اٹھائیں سجدہ کر سکتے ہو اس زمین جیڑی ہے اس نو بھی مساجد آکھیا ویندہ ہے عربی زبان دے اندر ہن تیسرا معنی سمجھ آ گیا ان المساجد للہ لا تدعو مع اللہ احدا اللہ فرمان دے او بندہ عقل کر غور کر اے جس زمین دی اتے تو قبر دا سجدہ کردا ہے اے جس زمین دی اتے تو شجر دا سجدہ کردا ہے اے جس زمین دی اتے تو زندے تے مردے دا سجدہ کردا ہے اے جس زمین دی اتے تو نبیاں تے ولیاں دا سجدہ کردا ہے اے جس زمین دی اتے تو پیراں دا فقیراں دا سجدہ کردا ہے اے جس زمین دی اتے تو حضرت علی تے حضرت حسین دا سجدہ کردا ہے اے جس زمین دی اتے تو پنجاں تناں دا سجدہ کردا ہے اے جس زمین دی اتے تو ہور کسے دا سجدہ کردا ہے او کدی میری بھی سن لویا ان المساجد للہ میں تعدہ جو اس زمین نو میں اپنے سجدے واسطے بنایا تو کتنا بڑا ظلم کیتا ہے میری زمین دے نال تے میرے نال کہ جس زمین نو میں اپنے سجدے واسطے بنایا او ظالمہ تو اس زمین دے اتے غیر اللہ دے سجدے کی دل جے تیرے اندر عقل ہویا تے تیری عقل گواہی دے ویا کہ جدہ زمین کلے اللہ دی تمر اس زمین دے اتے سجدہ بھی ہو سیتا کلے مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ توحیدی نعرہ برملا توحیدی نعرہ برملا حضرت العلامہ عطا اللہ عزیفی صاحب شان محمد مصطفیٰ لیکن توحید سن کے رجے ہوئے تھے نہیں پہلے تسی کرانٹ توڑے کوئی نہیں آیا پارا توحید دا مسئلہ ہوئے تے موحدین نو تا ایک واری چارجنگ ہوئے اندھی یار تے تو سن تا چاہے ہاتھ ہی نہیں چھڑے اللہ اللہ یہ ان ایک آیت پڑھی ہے مساجد للہ سورت جن دی آیت ہے ان المساجد للہ مسیطہ چا عام لکھی کھلوتی ہوں دی مسجد اللہ کی ہیں ہن میں کتنے معنی دسنے دے ترائے ایک تا مسجدہ تو مراد ایو مسجدہ جڑیاں نظر آن دیاں نمبر 2 اینا سجدے دے آزانو بھی کیا دن مساجد انہی آر جیس جاتے سجدہ کریندہ انہا جاگھانو یعنی زمین نو بھی کیا دن مساجد سجدے دیاں جگہ جتنیاں بھی ہیں چونکہ وہ زیادہ اس واسطے مساجد ہن نکلیا نتیجہ اللہ دے اور میرے سوا کسے ہور دے سجدے کرن والے آ یہ کسے ہور دے کرنے نہیں تا انہا آزا نال نہ کیتے کر کیویں ہور کسے طریقے کر کیونکہ اے آزا تا میں اپنے سجدے واسطے بنائے تے اگلی سن کہ جے میرے سوا کسے ہور دا سجدہ کرنا ہی اس زمین جو نکل ونج باہر نکل کے کدیں ہور ونج کے سجدہ کر کیونکہ اس زمین نو تا بنایا میں اپنے سجدے واسطے اچھا انہیں نکل سکتا کوئی اسمان و زمین تو بار او یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض نکل سکتے ہو کنارے ہیں چو باہر زمین و آسمان دے کنارے ہیں چو باہر نکل سکتے ہیں کوئی اللہ دن جے توڑے اس طاقت ہے تا نکل وکھاؤ وکھاں فنفذو نکلو کوئی اللہ دے اس چیلنج نو قبول کر سکتا ہے تمور چیلنج کے کرنے نسا اللہ دے قبول اسا اللہ دے اگوں اپنا سر جھکا دے ویے تے آکھئے اللہ اسی من گیا سجدے دے لائق صرف تیری ذات تیرے سوا کسے دا سجدہ ایو پیغام مصطفیٰ نے یار ان یار
دوسری بڑی عبادت ہوندی ہے مال دی عبادت. اتہائی نا بدن نال سجدہ کیتا. ہن دوئی عبادت کیڑی ہوندی مال دی. آکھو کیڑی؟ مال نو اللہ دے رستے ایو لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھا رہے ہیں. جو بدن آلیاں بھی ساریاں عبادتاں میرے واسطے کر. وڈی عبادت بدن نیچے سجدہ ہے, وہ صرف میرا کر. انہیں آ رہا مال دی عبادت بھی صرف میری کر. اتھے لوگ یہ بھی ظلم کر دیں. مال دیتا اللہ دا ہے, اللہ دیتا ہے آدھن وچوں حصہ غیر اللہ دے نا دا کرنا ہے. جے تُسا ناراض نو تو میں مسئلہ کھول کے بیان چکرا. تو تُسا اگر ناراض ہوئی ونجو تا میں کھول کے بیان کرنا ہے. مال دی عبادت اے بھی صرف کے دے واسطے. ایو پیغام مصطفیٰ. اللہ اللہ. تے صرف پیغام مصطفیٰ نہیں, ایو پیغام انبیاء. ہر نبی جڑا آیا کل انبیاء ما رسلنا من قبل کا سورت انبیاء 17واں سپارہ. اللہ فرمانے جتنے نبی آئے آن اللہ نوحی الیہ انہو لا الہ الا, انہاں سارے ایو پیغام پہنچایا لا الہ الا اللہ. تے میں اس دا معنی سمجھا رہا ہوں. مال والی عبادت اے بھی صرف اللہ واسطے کر. مال دی عبادت زکاة بھی ہوندی ہے, صدقہ ہوندا ہے. مال دی عبادت قربانی بھی ہوندی. مال دی عبادت گیارہویں بھی ہوندی. سن دے بیٹھو. مال دی عبادت نظر تے نیاز بھی ہوندی. یہ ساری مال جڑی شے مال دے ذریعے یعنی کہ اللہ دی عبادت کرنی, اللہ دے راج دے کے وہ مالی عبادت ہے. تے مطالبہ ہے جو صرف کلے اللہ واسطے کر. کیوں؟ اتھے بھی دلائل نو چھوڑ دیو یار, عقل نو دیکھو. مال دیون اللہ کون ہے؟ زور نال او مال دیون اللہ کون ہے؟ تے مڑ جڑا دے رہا ہوا دا تو کہ سمجھ لے بھی میرا ہے نا. انفقو مما رزقناکم, خرچ کر او دے وچوں جڑا اسیں دیتا ہے تینوں. اے انداز اللہ اس واسطے اپنایا تاکہ دنیا والے تے اے واضح کر دیتا جائے کہ جڑا کچھ ساڑے ہاتھ چاہ گیا ہے اے ساڑا اپنا نہیں, اے بھی ہے تا کس دا. وہ ساڑے ہاتھ گزار کے سن چیک کر رہا ہے کہ میرا اے بندہ کے کرسی بھلا. ساڑا امتحان ہے. مال نہ ہونا بھی غربت بھی امتحان ہے. تے مال دا آ ونجنا بھی کہوے اللہ دا امتحان ہے. ہونی تھے مطالبہ جو لا الہ الا اللہ نظر تے نیاز دیونی یہی تا صرف کس دینا. کیوں؟ اس واسطے کہ نظر آکھ دین اس کام نو, اس چیز نو جڑی شے اساں اللہ کو لوں لینی. اللہ میں منت مندہ کہ میں نو بیٹا دے, جے دیتو ہی بیٹا تا مڑ میں بکرہ ذبح کرے ساں. انہیں منت منی دی ہے نا. آج میں لوگ مندن جو پتر دے تے مڑ لیٹ رکھساں تیرے نا دی انجھے نا. انجھے منت منی دی اے جیڑی شایساں اللہ کو لوں لینی ہے انو آدن نظر منت. تے جیڑی بدلے چ منی بیٹھے آن جو مڑ تو دیتا تا مڑ میں بھی دے ساں. اے جڑی تو منی بیٹھا ہے بدلے چا اللہ نو دے من واسطے انو آدن نیاز. سمجھ آ رہی نہیں؟ سن تو دیکھو ایک ہاں شاید مطا اس انداز نال تو مسئلہ سمجھ آوے. اے جس جڑی تساں اللہ کو لوں لینی اے نظر جڑی بدلے چا اللہ نو دیونی نے اے نیاز. ہن بندہ کی میں بے کے آتا ہے تو میں نو دے مڑ میں تیرے نا دی دیگ چڑے ساں, تیرے نا تے بکرہ ذبح کرے ساں, تیرے نا دی شیرینی دے ساں. تے جڑے ویلے اللہ دے رہا دے من اللہ کون ہے؟ دیندہ ہے نا.
اور دیندہ ہے نا وہ سورت آل عمران چاہو کھاں تیسرا پارا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نانی جان سیدہ مریم صدیقہ دی والدہ ماجدہ حضرت عمران دی بیوی بیٹھیے اللہ دے سامنے منت پئی مندیے تے آدیے رب انی نظرت لکا میرا اے عقیدہ نبیان دے خاندان دا ایو عقیدہ ہے کہ جنہ بھی منت مننی ہوئے نظر مننی ہوئے تا کلے اللہ دی مننی ہے میں منت مندیاں جو جیڑا کچھ میرے پیٹ چ حمل موجود ہے اگر تو انہوں پتر کر دے میں بیٹا کر دے میں تا میں منت مندیاں کہ میں اسے پتر نو تیرے ناتے آزاد کر چھوڑے ساں ایو جی منتوی کہ دائیں پچھلے دور شان ہونتا یہ صرف سن دے آسا ورنہ لوگ تا ہون ہور منتا مندے اے ہون منتا نہیں لوگ مندے جو تو سانو پتر دے تا مڑ اسی تین دے چھڑ ساں اتھے تا لوگ آدھیں پتر میرا میں تا پڑھاونا تے میں تا کاروبار کراونا ہے دیکھو تے او اگلا دور آئی لوگ اپنے بیٹیاں نو کر چھوڑیں دیان محرر بولو کیا کر دیں دیان قرآن دا لفظ نے ثواب مل سنے کے لفظ ہے محرر تھوڑے کئی محکمے چی ہوندے نہیں محرر عربی چھے دا معنی آزاد کی تویا یعنی جس نو میں اپنے کمت دھندیاں کو لوں فارغ کر کے تیرے ناتے چڑے ساں جو تیرے گھر بیت المقدس دی خدمتاں ودا کرے سی تیرے گھر دا خادم بنوے سی سبحان اللہ ایو جائیاں منتاؤں دیاں آج اسیں اپنی اولاد کو لوں سارے کم لے لینے آؤں لیکن اسیں اپنی اولاد نو دین دا علم پڑھامن واسطے تیار نہیں حالانکہ مفسرین نے اس آیت دیوتے صاف لکھ چھوڑے آؤ جو اے محرر اللہ حکم جیڑا ہے پچھلیاں امتائیں چال تے اللہ نے منسوخ نہیں کیتا اس امت چی محرر والا حکم موجود ہے لیکن آسانی نال موجود ہے پچھلیاں امتہ میں جڑے محرر بنائے ویندے آن اوت پابندی ہوندی آئی جو صرف دے چھوڑنا ہے اللہ دی رات ہے مرو اس پتر کو لوں اپنے کام نہیں کروا سکتا لیکن امت محمدیہ نو آسانیاں دے چھوڑیاں جو اپنے پتر نو دین پڑھا اپنے پتر نو بے شک عالم بنا تے کاری بنا اپنے پتر نو بے شک عالم با عمل بنا دین پڑھا تے دیندار بنا لیکن نال نال بے شک دنیا دے کم بھی دے کل لے کوئی پابندی کوئی نہیں عالم بنا بے شک اپنا کاروبار بھی کروا عالم تے کاری تے حافظ بنا تے ذمہ دارہ بھی اپنا بھی کروا بے شک اپنے کم کاج بھی کروا دو میں کر سکتا ہے سبحان اللہ کتنی وڈی آسانی ہے اس واسطے اس نے وعدہ کیتا اللہ دے نال جو تو میں نو دے وے تا مڑ میں تینو چا دے ساں او کوئی ہے اتھے بھی نیت کرنا اللہ او کوئی یہ منت منن والا بھی ہوئے اپنی اولاداں نو دین دی تعلیم دے ہو یار 4-5 پتر ان ایک نو اللہ دی راہ تے وقف کر دینا ایک اتھاؤں دا ہو کے نہیں رہ بنجنا پڑھ کے وڑ تیرے کول آسی بے شک نوکریاں بھی کروا ملازمتاں بھی کروا لیکن تیرا اصل پتر اسے بڑھ نہیں جس دین دا علم پڑھنا ہے دو تیرے پتر جڑے دوسرے نا او انجے نا دے پتر ہے نہیں کیمیں بھلا دلیل دے وہاں تو مرسے تیری قبر تے کلو 2 پھول دیاں پتیاں سٹ کے آخسن بابا چنگا ہون اس تو ود میں تین کچھ نہ دے سکتا کہ تو میں نے سکھایا ہی دنیا دا علم ہے تے ہون میں تیرے واسطے اتنے تک کچھ کردہ رہے ہیں جتنے تک تو جیندہ رہے ہیں ہون تو مر گیا میں تین کچھ نہ دے سکتا سوائے اینا پھولنا دیاں پتیاں دے تے اے بھی سن لو قبران تے پھول سٹنے ناجائز ہے قبران تے پھول سٹنے منہ نال بولو شاہ بس قبران تے پھول سٹنے ہون بھلا پھول دی پتیاں کیویں کلو ہے پوچھو بھلا مجھے کہ کتنی مہنگائی ہے اے پیچھے 800 بلکہ 1000 تو بھی اتے گئی ہے
تے اے 1000 چلو ہن گھٹو ونجے 500 تا ہے کم از کم اے 500 نال جے کسی دے گھر تھوڑا جا راشن لے کے چدے میں روٹی چا لے کے دے میں غریباں نو ہیں اتھے جڑا فضول پیسہ دا جتنے تائی جیندہ ماں پیو نو منہ نہ لیندا متھے نہ لیندا اچھے طریقے نال ملدا نہ ہے اج دنیا نو بھی کھاون واسطے پھل پیسہ ٹیندا ہے ناجائز ہے شریعت وچ فضول خرچی حرام ہے لہذا اے مسئلہ تا آ گیا درمیان ہے میں عرض کر رہا ہوں جو پتر اوئے جس دین پڑھیا اے دنیا اللہ پھل دیاں پتیاں سٹ کے اپنی جان چھڑا لے سی بہوں کی تو ستف کرائے تو بچے بلا کے کرائے تے قرآن پڑھا دے سیا کس تے آپ موڑ بھی نیس پڑھنا انہوں ضرورت محسوس ہوندی پئی ہے بے اتھے پڑھنا چاہی دا ہے اے موڑ بھی آدھا میں کرائے تے لے آساں آپ میں نہ پڑھ سکتا اے ساڑی حالت معاشرے دی ہے اپنے ماں پیو واسطے کرائے تے قرآن پڑھایا جا رہا تے کرایہ انہوں چاول کھوا دیتے بچے جنیبیاں کھوا دیتیاں کرایہ ایو دے بنائے اللہ اکبر کبیرہ اور یار جڑا آیا ہی کرائے واسطے بیٹھا ہے وہ دی نظری باہر اس دیکھتے جڑی پکدی پئیے تے خوشبو وہ دے جو نکل دیاں پئیاں ہیں تے اس نو ثواب کے ملنا اور جنو آپ پڑے دا ثواب کوئی نہیں تیرے ماں پیو نو کے بخشش بخشنا تا ثواب آئی تجھے لے وہ ثواب ملے ہی نہیں ایک گلنا کیوں نہ آسا سوچ دے ایو پیغام مصطفیٰ کہ اپنی زندگیاں نو نبی کریم دی سنت دے مطابق اپنا انجھے یار گزار بہرحال رب انی نظرت لکا اس نے اپنا بیٹا وقف کیتا آج میں بھی تو انہوں ایو پہ آکھداں جو پتر اوہ بنسی تو اڈا جس دین پڑے آ ورنہ دعا پتر پھل دیاں پتیاں سٹ کے کل شل کرا کے کرایت قرآن پڑھا کے تینوں بخشویندہ ودو سی تے تیرا دین والا بچہ او قرآن پڑھ سی ثواب تینوں مل سی او نمازاں پڑھ سی ثواب تینوں مل سی او صدقے کرے سی ثواب تینوں مل سی او قرآن دیاں تقریراں تے واز تے نصیحتاں کرے سی ثواب تینوں مل سی تا قیامت تیرے واسطے صدقہ جاریہ بڑھنا ہے پیچھے تو کس دے ہوتے امید رکھی ہوئی ہے جو مر کے میرے واسطے لوگ اکٹھے ہو کے باسن اپنی دکانہ بند کر کے تے میرے واسطے بیا کہ قرآن پڑھ سن جو میں بخشوانا نے کہ سوچی ودان کہ لوگ میں بخشوے سن آپ کر اپنے ہتھی کوئی انتظام کسے کول اتنا ٹائم اس اولاد کول تیرے جیندیاں اتنا ٹائم نہیں جو تیرے کول آکے 10 منٹ بے ونجے تے تو آدھا ہے جو میں نو پیچھے بڑا بخشوا لے سی نا کسے تے تقیہ نہ کر اپنے ہتھی اپنا انتظام کر اپنے بچیاں نو دین پڑھا تے قرآن پڑھا الغرض میں عرض پیا کردام اتھے امرات عمران نے منت منی تاکہ دینا دی اسی آدھے نظر اللہ نیاز حسین آدھے نا نظر اللہ نیاز حسین اور یار دلیلہ میں چھوڑو میرے بھائی کئی بھی نویں بیٹھے حسین تے ایک باری حیران ہو گئے حسین بھائی لیکن سننی گل سننی پوری دلائل نو ایک باری پیچھے رکھ دے عقل اللہ دیتا نہیں عقل تے سوچ توحید ہے ہی فطرت تے عقل تے نظر ہے جڑی شاید تو اللہ کو لینی نیاز جڑی تو بدلے چل اللہ نو دے منی ہون کیویں وپار بندا جداں تیری منت نو پورا اللہ کیتا ہون وپار کے آدھا جو ہون تو بدلے چ نیاز بھی دے میں تکیس نو اس سے نو جے دے کلو کام کرایا ہی انہیں تا دھوکہ بن سی جو لائے ادو لویں تے نیاز دائیں بائیں ہور دے میں اللہ اے میں اس تو نہیں آدھا جو نظر اللہ نیاز حسین دیتا نا تو سا آکھو نا نظر اللہ تے نیاز ابو بکر نیاز عمر نیاز عثمان نیاز عائشہ نیاز امیر اسی غطوی اقسام کہ اللہ دا قرآن آدھا ہے ناجائز ہے اس واسطے کہ قرآن آدھا ہے نظر بھی اللہ دی تے نیاز بھی کلے سورة المائدہ آیت نمبر 6 سپارہ ترجمہ منج بکھیا ہے اللہ آدھا جس شے نو تساں ادھو تے غیر اللہ دا نا لے چھوڑیا او چیز کے ہو گئی حرام بہرحال بدن والی عبادت اے بھی کلے اللہ واسطے مال والی عبادت اے بھی کلے اللہ واسطے ایو پیغام مصطفیٰ تے تیسری زبان والی عبادت بھی کلے اللہ واسطے میں کیا جو دلائل نہیں
توحید عقل تے اتھے بھی ذرا عقل استعمال کر جو اے غائبانہ پکار جڑی زبان نال پکریں دے آسی اللہ مدد کر اج میں لوگ آجن یا علی مدد یا پیر مدد یا غوث مدد تے موحد کے آدن یا آنکھو چا یا اللہ مدد سبحان اللہ تے اور کسی نو مدد واسطے پکارنا جائز ہے یا ناجائز ذرا ایک باری دلائل نو پیچھے رکھ دلائل دی کوئی تھوڑ نہیں کمی نہیں لیکن میں آدھا سادگی اجتنو سادہ مسئلہ سمجھاؤں اپنے عقل نو استعمال کر جو عقل کیا دیئے جو کسی نو غائبانہ پکار دیئے گا لینا کیونکہ سامنے کسی نو پکارنا بھائی تو اور آمی میرا وزن چوامی میرا کم کریں اے عبادت نہیں ہوں دی نا اے تا تعامن ہوں دا وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تا اللہ آپ ادا کرو ایک دوے دا تعامن لیکن ہوئے چنگیاں کماتے بھیڑیاں کماتے ایک دوے دا تعامن اے اعانت ہے تے جڑی میں گل کر رہے ہیں نا غائبانہ پکار اے استعانت ہے او ایاکا نعبد و ایاکا نستعین جڑا نا اتھاؤں نکلیا استعانت یعنی غائبانہ اللہ کلو منگنا یعنی ایو جائی ذات نو پکارنا کہ دل بجھی کھلوتا ہوئے اے جڑے سامنے اے تو میرا کام نہیں کر سکتے اے میرا کام کسی اس ذات کرنا جڑی انہا اکھا نال نظر اس موقع تے بندہ پکاردہ مجبور ہو کے مزدر ہو کے او جی میں یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ پکاریا کہ اتھے ہون اس تو سوا اور کوئی اپڑ سکدا او جی میں زکریا علیہ السلام 120 سال دی عمر پکاریا پتر لین واسطے کہ ات ہون جوانی دا وقت ہی گزر گیا ہون بڑھاپے اس تو سوا کوئی اولاد دے سکدا سنیا ذرا اے جڑی غائبانہ پکار اے بھی عبادت بولو اے بھی عبادت اے غائبانہ پکار عقل اے آدھا ہے اس دیونی چاہی دیئے جیڑا اول تیری پکار نو سن لوے تاں فائدہ ہے اگلا سندہ پہ ہوئے تیری گل نو تاں تے جے اگلے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے جو میں نو کہیں پکاریا تھا کوئی فائدہ موڑ کوئی فائدہ ہے پھر ذرا کائنات ساری ویکھ کونے غائبانہ پکارا سنن والا او بولو کونے غائبانہ پکارا سنن والا اوے انہو هو السمیع البصیر کلا سنن والا تے اللہ تو سوا اور بھی کوئی غائبانہ سن سکتا ہے مطا توڑا عقیدہ ہوئے جو جڑے قبرنچ پین شو دے اللہ اجنہ روح نکل گئی ہے نا مطا تو ساکھو جو اے سن دے نہیں اللہ دا قرآن کئی مقامات دیوتے اس گل دی وضاحت کردہ ہے تے اللہ فرماندہ ہے التدعوہم لا يسمعوا دعاءکم میرے تو سوا جس دی بھی پکار کرو توڑی پکار نو کوئی سنن والا کوئی نہیں کوئی قبر والا کوئی دربار والا کوئی مزار والا کوئی بھی توڑی غائبانہ پکار نو نہیں سن سکتا اس واسطے کہ سندہ اوے جس دے اندر روح موجود ہوئے جدہ روح نکل گئی تے اللہ دا قرآن سورۃ الزمر چاہتا ہے جو ایک قیامت نہیں ہون دوبارہ روح واپس نہیں آ سکتی جڑے ویلے روح واپس نہیں آونا اس واسطے سن بھی نہیں سکتا جدہ سن بھی نہیں سکتا تے مڑو ہور کسے نو پکارن دا فائدہ تے صرف سننا ہی نہیں اگلا سمجھے بھی صحیح تاں بولی تیری تے او دی ہک ہوئے تاں فائدہ ہے ورنہ تو ہوئے پنجابی تے اگوں ہوئے پٹھان یا تو ہوئے پٹھان تے اگوں ہوئے پنجابی تو ہوئے انگلش آلا تے اگوں ہوئے عربی آلا تو ہوئے عربی آلا اگوں ہوئے انگلش آلا اے بولیاں دا اختلاف ہوئے پکارن آلے وچ تے جنہوں پکار رہا ہے انہاں دو دی بولیاں وکھریاں ہوئے
کوئی فائدہ ہے پکارن دا؟ بولو چاہ تاں فائدہ جدہ بولی بھی ایک ہوئے یعنی یا الگ بھی ہوئے تو او دے چھ اتنی طاقت ہوئے کہ وہ ہر بولی سمجھے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اللہ دے نے جنہا بولیاں دا میں اختلاف رکھیا اے میں اپنی توحید سمجھامن واسطے رکھیا تاکہ دنیا نو بکھاواں اور دنیا لیو پھر لو کائنات ہر بولی نو سمجھن والا اس سے دی پکار کریں دیئے کائنات پھر لو ہر بولی نو سمجھن والا تو نو کوئی نہ مل سی تا اوہ کلا اللہ مل سی سنے وقت سمجھے تے نمبر 3 جانے جو میں نو پکارن والا کتے کھلوتا پتھرے چ پہاڑے چ سمندرے چ دریائے چ سفرے چ ہزارے چ بیماری چ صحت چ غم چ خوشی چ گھر چ باہر چ کتھے میں نو پکارن والا کتھے جے اگلے نو پتہ نہ لگے اتنے تائیں تاویں پکارن دا کوئی فائدہ نہیں تے اللہ دا قرآن آدھا ہے لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ آسمان والے بھی غیب نہیں جان دیتے زمین والے بھی غیب نہیں جان دے چھپی ہوئی شے نو جانن والا تاک اللہ اور کوئی نہیں جاندہ تے جدہ جاندہ ہی نہیں تے تو انجھے سو بول بول کے سگ بہائی کھلوتوں میں تے جنہوں پکار رہے ان تا پتہ ہی نہیں جو میں نو کہیں پکار رہا وہ جاندہ ہی نہیں کہ تو ہن سمندر پھسیا پیا انہوں پتہ ہی نہیں غیب دا علم تا پکارنے دا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں تا فائدہ جدہ اگلا تیرے حالات تو واقف ہوئے تے نمبر 4 کرے جیڑا مسئلہ او دے آگے رکھے ہی نا اب بیماری یا قید یا پریشانی یا دکھ یا اولاد او دے جتنی پاور ہوئے جو تیری پکار سن کے تیرا مسئلہ حل کر دے وے اتنی طاقت ہو اس کہ اگر زکریہ پیغمبر 120 سال دی عمر اچ پکارے انہوں اتنی پاور ہوئے او بغیر جوان کیتیاں اسے حال اچ اولاد دا پھل عطا فرما دے 4 نکتے عرض کیتن پہلے سنے وقت جانے وقت سمجھے وقت جانے تے پھر کرے اے 4 صفتہ جے دے وچ ہیں اس نو تا غائبانہ پکاریا جا سکتا عقل انہیں آدھیے تے جے دے وچ اے 4 صفتہ نو میں انہوں پکارن دا فائدہ ہون پھر کائنات نہ نبی انہا 4 صفتہ تو متصف نہ کوئی ولی انہا 4 چیزاں دا کمال رکھن والا نہ کوئی حضرت علی انہا 4 چیزاں دا کمال رکھن والے نہ صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی انہا دا کمال رکھن والے نہ 5 تن پاک انہا چیزاں دا کمال رکھن والے نہ کوئی زندہ نہ مردہ نہ عرشی نہ فرشی نہ کوئی آپنا نہ پرایا نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی بھی کائنات غائبانہ سن نہیں سکتا ہر بولی سمجھ نہیں سکتا ہر حالت جان نہیں سکتا ہر کام کر نہیں سکتا اے 4 صفتاں صرف میرے کلے اللہ وچن جداں اے 4 صفتاں کلے اللہ اجتمر ثابت ہو گیا کہ غائبانہ پکار بھی ہو سی تا کلے اللہ دینا ہن کی میں سا ناکھنا چاہیے دا یا اللہ مدد آکھو یا علی مدد تاں آکھ جدہ حضرت علی چاہے 4 صفتوں میں یا پیر تاں آکھ جدہ پیر چاہے 4 صفتوں میں سنے سمجھے جانے کرے جدہ اے 4 صفتہ اللہ تو سوا کسے چ نہیں تے اللہ چہین تمر غائبانہ پکار بھی اس سے دا حق کے ایو پیغام مصطفیٰ لا الہ الا اللہ کہ بدن والی عبادت دا حقدار بھی کلا اللہ مال والی عبادت دا حقدار بھی کلا اللہ تے زبان والی عبادت دا حقدار بھی کلا اللہ تے اے ساریاں گلاں سانو دسیاں محمد الرسول اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں تمام گزارشات دے اتے سانو سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرما جنہاں دوستاں اس مجلس دا محفل دا انتظام انسرام اہتمام کیتا اپنی رحمت دے نال انہاں نو دنیا آخرت دیاں ڈھیر ساریاں بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے جڑے مہمان خصوصی ہیں علامہ صاحب انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما جتنے بیمار اتھے موجود بیٹھیں یا گھرائیں سب نو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا رحمت عورتوں جڑیاں نو 10 منٹ ٹھہر کے نکلن تاک مرد پہلے جڑا نو گھراں جو مسجد نکاح بہن آجی تے مہمان جڑے آئے انہوں نے واسطے لنگر دا نظام موجود ہے مسجد دے اندر نال برامدے دے اندر اتھے تشریف لے بہن اور عورتاں جڑیاں نو 10 منٹ ٹھہر کے نکلان گھراں جو